بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون اس کے بعد میں جماعت و جمعیت کے عظیم قلمکار مصنف اور مؤلف جناب حضرت مولانا صلاح الدین مقبول مدنی صاحب کو آواز دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات پیش فرمائیں. ہو سکتا ہے 5 منٹ ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. حضرت صدر گرامی، حضرت صدر استقبالیہ اور ہماری جماعت و جمعیت کے ذمہ داران، دور و قریب سے آئے ہوئے ہمارے سامعین و سامعات، ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس میدان میں اہل توحید کی، اہل سنت کی، اہل اثر کی اس مجلس کے انعقاد کی توفیق عنایت فرمائی. قابل مبارکباد ہیں ہمارے ذمہ داران جمعیت جنہوں نے اس کا انتظام کیا. امن عالم کے سلسلے میں، تحفظ انسانیت کے سلسلے میں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا اسلام سب سے زیادہ ماڈرن، اپ ٹو ڈیٹ، ایزی، آسان، صلح و آشتی اور امن و امان کا مذہب ہے. اسی طرح سے ہمارا مسلک اس کا صحیح ترین ترجمان ہے ہماری نظر میں. اور میں بتاؤں کہ ظالم نے ہمیشہ ظلم کیا ہے مسلمانوں پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر کے آج تک. لیکن آج معاملہ اتنا الٹ گیا ہے کہ مظلوم کو ظالم کہا جا رہا ہے اور ظالم کو مظلوم بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے. جنوں کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنوں جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. حضرات، رواداری کی جو مثالیں پیش کی گئی ہیں ہمارے دیش کے بزرگوں نے، ہمارے مجاہدین آزادی نے، اس کی آپ دیکھیں یہاں تو پڑھے لکھے لوگوں کی مجلس ہے. جب مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب انڈیا مینس فریڈم لکھی تو اس کا ڈیڈیکیشن، اس کا انتصاب کیا ہے؟ رواداری کی بات کہہ رہا ہوں، ٹو جواہر لال نہرو فرینڈ اینڈ کامریڈ. اور جب پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنی کتاب لکھی تو ڈسکوری آف انڈیا، تو اس کے آپ مقدمے میں دیکھیں گے کہ مولانا کی عالمانہ اور فاضلانہ معلومات کی کس قدر تعریف کی ہے. اس لیے بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کتاب تو
مولانا آزاد کی ہو سکتی ہے. کوئی مؤلف اپنی کتاب میں یہ نہیں لکھتا یہ کتاب میری لکھی گئی ہے، میری لکھی ہوئی ہے، لیکن پنڈت جی کو یہ لکھنا پڑا کہ یہ کتاب میری لکھی ہوئی ہے کیونکہ اتنا شہرا. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا رواداری کی یہ مثالیں تھیں اور یہ وقت نہیں ہے. بہرحال قابل مبارکباد ہے ہمارے ذمہ داران جمعیت جنہوں نے اس بزم کا انعقاد کیا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور رواداری کے سلسلے میں چلتے چلتے کہہ دیں اقبال کی زبان میں غیریت کے پردے ایک بار بھی ہٹا دیں، نقشے دوئی مٹا دیں، بچڑوں کو بھی ملا دیں. سونی پڑی ہوئی ہے مدت سے دل کی بستی، آیک نیا شیوالا اس دیش میں بنا دیں. ہر صبح اٹھ کے گائیں منتر وہ میٹھے میٹھے، سارے پجاریوں کو میں پریت کی پلا دیں. شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے. اور بڑی ناسپاسی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی ہے من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ. جس بندے کے دل میں بندوں کے تئیں شکر گزاری کا جذبہ نہ ہو وہ بندہ کبھی بھی اللہ کا کما حق ہو شکر گزار بندہ نہیں ہو سکتا. وانا اشکر اللہ سبحانہ وتعالی واشکر هؤلاء الاخوہ الذين جاءوا من الخارج وادعو الله عز وجل لهم ان يتقبل منهم هذا العمل وكذلك اقول ان يجعلنا الله عز وجل يجعلنا وإياهم مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا وزار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت في الجنة منزلا. فأهلا وسهلا وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.